سامرہ میں اور مومنین آپ میں سے بھی زیارت کر کے آئے ہوں گے۔ امام وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور امام کا ایک خاص نائب ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے مومنین امام کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے، اور جب ان کے آخری نائب علی ابن محمد سمری کا وقت وفات قریب آیا تو امام علیہ السلام نے توقیع مبارک جاری فرمائی کہ اب ان کے بعد میرا کوئی خاص نائب نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ عالم تشیع جو ان شرائط کے ساتھ کہ سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا، علم کی خاص بلندی پر پہنچ جائے گا وہ خود بخود میرا نائب ہو جائے گا۔ ہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، وہ بزرگان وہ علماء میری طرف سے تم پر حجت ہوں گے، میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں گا۔ اس دور سے لے کر آج تک جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ غیبت کبریٰ امام کی اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں انتظار کرنے والوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری، منتظرین کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ ہم نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات امام کی ولادت کا جشن منا لیں اور چند اعمال بجا لائیں اور اس کے بعد پھر سارا سال اپنے زمانے کے امام کو فراموش کیے رہے؟ نہیں، ہمارے علماء نے ہم پر احسان کیا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا، اور اگر مطالعہ کیا جائے کتابوں کا ذمہ داریوں کے حوالے سے تو 7 ذمہ داریاں کم از کم علماء نے بتائی ہیں کہ جب تک کوئی بھی مومن ان 7 ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے اس وقت تک وہ 12ویں امام کا صحیح انتظار کرنے والا نہیں کہلا سکتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو وہ ذمہ داریاں میں آپ کو بتاؤں۔ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں انتظار کرنے والوں کی پہلی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ مومن ہر وقت غمگین رہے۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ آ سکتی ہے لیکن دل میں یہ احساس غم لے کے مومن زندگی گزارے کہ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، فرزند زہرا یوسف فاطمہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اس کے باوجود ہم دشمنان اہل بیت کی کثرت اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سیدہ کے لال کی زیارت سے محروم ہیں۔ اس کے احساس کے ساتھ میرے بھائیوں ذرا توجہ فرماؤ کہ اگر کسی زمانے میں کسی معصوم کے روزے کی زیارت پر پابندی لگ جائے تو مومنین کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ متوکل عباسی کا زمانہ آپ نے علماء و ذاکرین سے مسلسل سنا کہ جب اس ملعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ جو اپنا بازو قلم کروائے۔ میرا سلام ہو اس زمانے کے عاشقان اہل بیت کو کہ مومنین کی لائنیں لگی ہوتی تھی، باری باری آتے تھے، اپنا بازو قلم کرواتے تھے اور فرزند زہرا کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب اس ملعون نے دیکھا کہ اب تعداد تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے
اس ملعون نے اعلان اور سخت کر دیا کہ اب وہ زیارت کو جا سکتا ہے کہ جو اس راہ حسین میں اپنا بچہ ذبح کروائے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لائنیں لگی ہوتی تھی، میرا سلام ہو ان ماؤں کو کہ جو بچے پیدا کرتی رہیں، راہ حسین میں ذبح کرواتی رہیں اور فرزند زہرا کی زیارت کو جاتی رہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی معصوم کے روزے کی زیارت میں پابندی لگ جائے تو مومن یوں تڑپ جائے۔ آپ کو وہ زمانہ بھی قریب کا زمانہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق میں صدام ملعون کی حکومت تھی اور ایران کے مومنین پر عراق جانے پر پابندی تھی۔ سن 95 میں پہلی مرتبہ جب مجھے زیارت کربلا کا شرف حاصل ہوا تو وہ مناظر مجھے نہیں بھولتے، میری آنکھوں کے اب بھی سامنے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ قم سے کربلا کی طرف روانہ ہونے والا تھا اور ایران کے مومنین پر چونکہ کربلا عراق جانے پر پابندی تھی تو انہوں نے ہمارے قافلے کو گھیر لیا اور ایران کے مومنین ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور بعض عقیدت مند تو روتے روتے قدموں پہ گر پڑتے اور پاؤں کو بوسہ دیتے اور رو کر یہ کہتے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پاؤں سرزمین کربلا پر چلیں گے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کبھی روزے پہ پابندی لگ جائے تو مومن یوں تڑپے، یوں پریشان ہو، تو کیا ہمیں اس بات پہ رونا نہیں چاہیے؟ اس بات پہ گریہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس بات کا دکھ نہیں ہونا چاہیے ہمارے سینے میں؟ کیا ہمیں اس بات پہ غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ سیدہ کا لال، نرجس کا بیٹا، میرے زمانے کا امام زندہ ہے اور موجود ہے، لیکن ہم دشمنان اہل بیت کی کثرت اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہیں۔ لہذا مومن کی یہ ذمہ داری انتظار کرنے والے کی کہ وہ اس غم کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری ذمہ داری ایک مومن کی یہ ہے کہ اگر وہ اپنا واجب حج ادا کر چکا ہے پھر بھی اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو وہ امام کی طرف سے حج بجا لائے۔ روایات میں ہے کہ امام ہر سال حج پر تشریف لے جاتے ہیں اور مومنین کو زیارت کا، مخلص مومنین کو زیارت کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تیسری ذمہ داری ایک مومن کی آج کے زمانے میں یہ ہے کہ وہ امام کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ یہ ایک بڑا رزق آور عمل ہے۔ ان روایات کو سنتے چلے جائیں، ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے مومن کا رشتہ اور رابطہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تر و تازہ رہنا چاہیے۔ لہذا روزانہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، اپنی حیثیت کے مطابق 10 روپے، 50، 100، 500، 1000، جتنی حیثیت ہو، یہ نیت کر کے کہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں سیدہ کے لال کی صحت و سلامتی کے لیے، اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کے رزق میں وسعت کا سبب بنے گا، اور امام کے ساتھ آپ کا رشتہ اور رابطہ بھی برقرار تر و تازہ رہے گا۔ کتنی ذمہ داریاں ہوں گی؟ چوتھی ذمہ داری مومن کی یہ ہے کہ اس کی زبان پہ امام کے ظہور اور امام کی صحت و سلامتی کی دعائیں ہر وقت رہنا چاہیے۔ دعا الہی عظم البلا، دعا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، مفاتیح الجنان میں، وظائف الابرار میں، تحفۃ العوام میں،
یہ دعائیں آپ کو ملیں گی امام کی صحت و سلام کی اور امام کی ظہور کی دعائیں. یہ مومن کے لبوں پہ ہر وقت رہنا چاہیے. اور حضرت کا اپنا فرمان ہے کہ جو مومن ہر واجب نماز کے بعد میری صحت و سلامتی اور میرے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا، اگر وہ میرے ظہور سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو میں اپنے اوپر لازم و واجب قرار دیتا ہوں کہ اپنے ظہور کے بعد حکم خدا سے اسے قبر سے زندہ کروں گا اور اپنی زیارت کا شرف بخشوں گا. یہ شرف کسے حاصل ہوگا؟ جو امام ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعائیں مانگتا رہے گا. پانچویں ذمہ داری آج کے مومن کی یہ ہے کہ جب امام کا نام آئے تو امام کے نام کی تعظیم بجا لائے. جیسا کہ علماء متقدمین و متاخرین کا طریقہ آج بھی رائج ہے تشیع میں کہ جب نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں، آج بھی آپ نے دیکھا نماز جمعہ میں بھی موجود تھا، آپ مومنین بھی یہاں موجود تھے، کہ دوسرے خطبے میں جب 12ویں امام کا نام آتا ہے تو تمام مومنین تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیوبند خزائی نے وہ قصیدہ پڑھا کہ جس قصیدے میں میرے 12ویں امام کا نام آتا تھا. تو روایت میں ہے کہ جیسے ہی میرے 12ویں امام کا نام آیا میرے 8ویں امام کھڑے ہو گئے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے سر کو جھکا کے اپنے فرزند کی تعظیم بجا لائے. تو یہ مومن کی ذمہ داری ہے. چھٹی ذمہ داری ایک مومن کی یہ ہے کہ وہ ہر وقت انتظار امام میں رہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا 12واں پردہ غیب میں چلا جائے گا، اور اس زمانے میں جو مومن میرے 12ویں فرزند کے انتظار میں زندگی گزارے گا تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے 12ویں کے انتظار میں ایک لمحہ گزارنا میدان احد میں ذوالفقار حیدری کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل عبادت ہے. جو فرمایا انتظار امام یہ افضل ترین عبادت ہے. ابھی میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اہل بیت کے فضائل پڑھے گزشتہ مجالس میں. آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں 2 روایتیں آپ کی فضیلت کی آپ کو سنوں، جس میں پیغمبر نے انتظار کرنے والوں کے 12ویں امام کے منتظرین کے فضائل بیان کی. پہلی روایت سنیے. حضور تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے. ایک جملہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر. پھر فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر. تیسری مرتبہ فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر. کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کن لوگوں کے ایمان پر تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے استفسار کر دیا، یعنی گویا سامنے اصحاب بیٹھے تھے ان پہ سوال کر دیا، استفسار کیا. یعنی استفسار و سوال کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اس لیے پوچھا جائے تاکہ روایت بنے اور دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. سبحان اللہ. استفسار فرمایا کہ بھلا آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کن لوگوں کے ایمان پہ تعجب ہونا چاہیے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انبیاء کا ایمان قابل تعجب ہوگا. حضور فرماتے ہیں انبیاء کے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ بھئی وہ تو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ
نبی بن کے آئے، ہادی بن کے آئے، پیغمبر بن کے آئے، وہ تو ایمان بانٹنے آئے، ان کے ایمان میں تعجب کی کیوں سے؟ ایک اور شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ پھر ملائکہ کا ایمان قابل تعجب ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ملائکہ کے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ تو اطاعت جبری پہ خلق ہوئے، وہ تو ایمان لانے میں اور اطاعت کرنے میں مختار نہیں ہے، مجبور ہیں، ان کے ایمان میں تعجب کی کون سی بات؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان قابل تعجب ہے؟ حضور فرماتے ہیں تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ گھبرا تو نہیں رہا آپ؟ میں جب چاہوں گا آپ سے نظر لگوا لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام پہنچے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان قابل تعجب ہے؟ حضور فرماتے ہیں تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے جبکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ میرے بھائی علی تمہارے سامنے موجود ہیں، میرے شہزادے حسنین موجود ہیں، میری بیٹی سیدہ گھر میں موجود ہیں، پنجتن پاک موجود ہیں، تم ہمیں دیکھ رہے ہو، پھر تمہارے ایمان میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اتنے میں سلمان فارسی کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان تینوں کو جانے دیجئے، آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان آپ کی نگاہ نبوت و رسالت میں، نگاہ عصمت میں کن خوش قسمت، کن کامل الایمان مومنین کا ہے۔ اب سمجھانا اور اپنی عظمت کا جملہ سمجھنا، حضور فرماتے ہیں سنو میری نگاہ میں سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان آخری زمانے میں پیدا ہونے والے ان مومنین کا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میرے شہزادے حسنین کو دیکھا، نہ میری بیٹی سیدہ کو دیکھا، نہ درمیان کے کسی امام کو دیکھا، اور میرا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، اس کے باوجود ان کا ایمان میری غیب حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ جو فرما رہی ہے میرا 12واں بھی پردہ غیب میں چلا جائے گا، اس کے باوجود نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ میرے بھائی علی کو، نہ حسنین شریفین کو، نہ درمیان کے کسی امام کو۔ 12ویں کی غیبت بھی طولانی غیبت ہوگی، 1100 سال گزر چکے ہوں گے غیبت کو، اس کے باوجود کہ نہیں دیکھا کسی کو، لیکن میرے 12ویں امام کی امامت و ولایت پر ان کا یقین اس قدر محکم ہوگا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ حیدری آپ نے توجہ فرمائی تو بلا فصل ایک جملہ آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ میرے قبلہ آج 1400 سال کے بعد لوگ شیعان علی کے ایمان کے متعلق بحثیں کر رہے ہیں، لیکن یہ میرا چیلنج ہے کہ میری ملت کے 1400 سال کے بعد 8، 10، 12 سال کے نابالغ بچے کا ایمان آج سے 1400 سال پہلے کے بوڑھے سے بہتر ہے۔ کیا آپ اور ہی نہیں فرما رہے؟ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے میری ملت کا 10-12 سال کا بچہ آپ لیں، اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا آپ نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، مولا علی کو نہیں دیکھا، حسنین شریفین کو نہیں دیکھا، جناب سیدہ کو نہیں دیکھا، درمیان کے کسی امام کو نہیں دیکھا، آپ کا 12واں پردہ غیب میں ہے، آپ کا امام اپنے 12ویں امام کے متعلق کیسا ہے؟ دیکھنے میں وہ بچہ نظر آئے گا، امام اس کا جوان نظر آئے گا۔ اس بچے نے، نابالغ بچے نے اپنے 12ویں کو دیکھا نہیں، 12ویں
ہمارے بچے کا ایمان، اور حقیقت ہے خدا کی قسم. اچھا ایک بات اور سمجھیے، ضروری نہیں ہے کہ بچے میں ایمان بھی بچہ ہو. بولو یار مجھے سمجھ آ رہی میری بات. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بوڑھے میں ایمان بھی بڑا ہو. بوڑھے میں ایمان بچہ بھی ہو سکتا ہے، بچے میں ایمان جوان بھی ہو سکتا ہے. ہم نے تاریخ میں بچے کو تصدیق رسالت کرتے دیکھا، بوڑھے کو نبوت میں شک کرتے دیکھا. اور یہ مجلس امام حسین کا فیض ہے، یہ عزاداری مظلوم کا نتیجہ ہے، یہ ہماری مقدس ماؤں کے پاک دودھ کی تاثیر ہے. خدا کی قسم یہ میرا چیلنج ہے. آپ چلے جائیں کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، اور غیر شیعہ جوان سے آپ پوچھیں کہ آپ اپنے مذہب، مکتب، فرقے کے امام کا اصلی نام بتاؤ. وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا لیکن آج بھی اسے اپنے مذہب، مکتب، فرقے کے امام کے اصلی نام کا پتہ نہیں ہوگا. یہ مکتب اہل بیت کا در امتیاز ہے، یہ عزاداری مظلوم کا نتیجہ ہے، یہ ہماری مقدس ماؤں کے پاک دودھ کی تاثیر ہے. میری ملت کا 18 سال کا بچہ نہیں، 10 سال کا بچہ نہیں، 8 سال کا بچہ نہیں، 4 سال کا بچہ نہیں، 2 سال کا بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کر جو اپنے باپ کا نام تو نہیں جانتا، انگلی اٹھا کے علی کا نام لیتا. دوسری حدیث سنی آپ کی شان میں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اصحاب کا مجمع ہے، محفل لگی ہے، حضور نے یہ جملہ بھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور دعائیہ جملہ، پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. تو دیکھو میرے بھائیوں، آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. یقیناً اصحاب پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے، اصحاب رسول کا مقام بہت بلند ہے، اصحاب رسول کی بڑی عزت ہے، اصحاب رسول کی بڑی شان ہے. اور اصحاب رسول کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے. نعرہ مل کے لگاؤ یا مولا امیر کے نام کا لگاؤ. اصحاب رسول کا بڑا یعنی کیا مقام و مرتبہ ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے براہ راست رسول رحمت محبوب خدا کی زیارت کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیے، جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کی احادیث اپنے کانوں سے سنی. کالج نبویہ سے قصب فیض کیا ہوگا. کیا مقام و مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے اصحاب رسول کا. اصحاب امیر المومنین کا مقام کتنا بلند ہے، اصحاب امام حسین علیہ السلام کا مقام تو اس قدر بلند ہے کہ میرے 12ویں امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے ابی انتم و امی یا انصار الحسین، اے میرے بابا حسین کے ساتھیوں، تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو رہے ہیں. یہ مقام مرتبہ ہے. اصحاب حسین کا یہ مقام ہے کہ 12واں امام اپنے بابا اور اپنی ماں کو قربان کر رہا ہے. بے ابی انت و امی، اے انصار حسین تم پہ میرے ماں باپ قربان. اصحاب حسین کا مقام. لیکن 12ویں امام کے دور حکومت میں پیدا ہونے والے مومنین کا مقام کتنا بلند ہے. آپ کا مقام نگاہ نبوت و رسالت میں کس قدر بلند ہے کہ نبی فرماتے ہیں پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. 3 مرتبہ
مالک مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، میرا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے۔ اصحاب میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کن بھائیوں سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اتنا بڑا مرتبہ آپ کی طرف سے مل رہا ہے کہ آپ انہیں اپنے بھائی ہونے کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہ، تم میرے دوست ہو، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تم سے افضل مخلوق کا نام ہے۔ میرے بھائی تم سے افضل مخلوق کا نام ہے۔ سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا ارشاد کو فرما دیجئے وہ کیسے کامل الایمان ہے، وہ کیسے مومن ہیں جنہیں آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا آخری زمانے میں پیدا ہونے والے وہ مومنین جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے بھائی علی کو دیکھا، نہ میرے شہزادے حسنین کو دیکھا، نہ میری بیٹی سیدہ کو دیکھا، نہ درمیان میں کسی امام کو دیکھا، میرا 12واں بھی غائب ہو جائے گا لیکن ان کا امام میری 12ویں حجت پر اس قدر محکم و مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں ہو سکتا۔ میں ان بھائیوں سے ملنے کی دعا مانگا، میرا اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا مل کے صلوات۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ جنہیں رسول اللہ اپنا بھائی قرار دیتے ہیں، جن کے ایمان پہ ختم نبوت پہ فائز ہستی تعجب کا اظہار کر رہی ہے۔ مجھے تعجب ان لوگوں کے ایمان پر، کیا کامل الایمان مومن ہوں گے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، میرے مولا کے ذاکرین بھی ایک جملہ کہتے ہیں، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ مقام و مرتبہ اگر اتنا بلند ہے آج کے زمانے میں پیدا ہونے والے مومن کا، انتظار کرنے والے مومن کا مرتبہ اگر اتنا بلند ہے تو ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے گریبان میں ہر بندہ اب آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی کو دیکھے، اپنے حال کو دیکھے، کیا ہم صحیح یوسف زہرا کے سچے منتظر ہیں؟ انتظار امام کا کیا مطلب ہے؟ کیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیحات میں لے کے مسجد یا امام بارگاہ کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ نوجوانوں سر اٹھانا، انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں، انتظار نام ہے تیاری کرنے کا۔ انتظار نام ہے تیاری کرنے کا۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ یوسف زہرا کو ہم اپنے گھر میں بلا سکیں۔ کیا ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے؟ ہمارا گھر پاک ہو، پاک یعنی اس میں کسی کا حق نہ ہو، ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا رزق طیب ہو، پاک بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ آپ کہیں گے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ حلال میں اور طیب میں کیا فرق ہے؟ حلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے اسے کمایا ہو۔ طیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدائی ٹیکسز آپ پر واجب ہے تو اس میں سے خمس و زکوٰۃ بھی نکلا ہوا ہو، تب آپ کے لیے وہ پاک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ تو کیا ہمارا رزق اس قابل ہے کہ یوسف زہرا ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ تناول فرما سکیں؟ تیاری کریں۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رزق طیب ہو، پاک و حلال ہونا چاہیے، آپ کا مکان مباح ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔
آپ کے اخلاقیات اچھے ہونے چاہیے، آپ کے گھر میں ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ امام آئیں تو چیزیں چھپانا نہ پڑے۔ غور ہے یا نہیں؟ ہماری شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے جیسی صورت یوسف زہرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، میں نوجوانوں کو اندھیرے میں رکھ کے نہیں جانا چاہتا۔ امام زمانہ کا کوئی سپاہی بے نماز نہیں ہوگا، یاد رکھنا، کوئی بے نماز امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکے گا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، جو مومن حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر فوراً وضو اور مصلی کی طرف بڑھتا ہے، جب امام اعلان کریں گے اپنی آمد کا تو وہی لوگ امام کی آواز پر سب سے پہلے لبیک کہیں گے جو حی علی الصلاۃ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ یاد رکھنا، دو چیزوں کی معافی نہیں، باقی عبادات میں روزہ واجب ہے بلا عذر شرعی۔ یاد دیجیے، جو ایک مستطیع ہے امیر لوگ، عام مومنین، ان کے لیے تو مسئلہ ہی آسان۔ غریب آدمی پہ، غریب مومن پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے چونکہ نصاب ہی پورا نہیں، چھٹی زکوٰۃ۔ حج واجب نہیں چونکہ مستطیع ہی نہیں، جس کے پاس 4-5 لاکھ روپیہ بینک میں موجود ہو تو حج واجب ہو، حج واجب نہیں۔ جہاد امام آئیں یا نائب امام حکم دے تو جہاد واجب ہو، وہ بھی نہیں۔ خمس، سال کا خرچہ پورا ہونے کے بعد 5 روپے بچ جائیں تو 1 روپیہ خمس واجب ہے۔ وہ بچت ہو تو خمس ہو، اس کی بھی چھٹی ہو گئی۔ باقی رہ گیا روزہ۔ روزہ جو نابالغ بچہ ہے اس پہ روزہ نہیں، جو 80 سال 70 سال کا بوڑھا ہے اس پر بھی روزہ واجب نہیں۔ اور ہے یا نہیں؟ روزہ نہ رکھے۔ جو جوان ہے اگر بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے، مسافر ہے تو اس کی قضا کرے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ بلا عذر شرعی روزے کو نہیں چھوڑ سکتا کوئی مومن، چاہے مستطیع ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چھٹی نہیں۔ بلا عذر شرعی، شرعی عذر ہے، بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا روزہ نہ رکھے، نہ رکھے۔ لیکن بعض لوگ موسمی بیمار ہوتے ہیں، وجہ سے رمضان کا چاند طلوع ہوا ان کی بیماری شروع ہوئی، اور جب تک عید کے دن 2-4 سیویوں کی پلیٹیں نہ کھا لیں ان کی بیماری کا علاج ہے ہی کوئی۔ اور بعض لوگ ایسے، خدا کی قسم، نازک مزاج مومن، ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہنے لگے مولانا میری شرعی مجبوری ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا شرعی مجبوری ہے؟ کہنے لگے مجھے بھوک لگتی ہے۔ یہ کون سی شرعی مجبوری؟ او بھائیو، روزہ اللہ نے جس طرح نماز مومن پہ فرض ہے، نماز کا حکم مومن کے لیے ہے، یاد رکھنا اللہ نے عمل کا تقاضا مومن سے کیا ہے، عقیدے والے سے کیا ہے، بد عقیدے کو اللہ نے عمل مانگا ہی نہیں۔ بولو یا میرے ساتھ، بد عقیدے سے اللہ نے عمل کا سوال ہی نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میاں ہم تو مومن، ہم تو علی والے، اور بعض ملکوں کو تو میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ہم تو بھائی قیامت کے دن نعرہ حیدری لگائیں گے جنت سے بھی پار، جنت سے بھی پار۔ میں نے کہا بھائی جنت کے پار تو جہنم ہے، کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر، اب راہ جانے تو شاہ جانے۔ جھوٹی باتیں ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے،
جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کا تقاضا عقیدے والوں سے اللہ نے کیا ہے، بات عقیدوں سے نہیں۔ محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت مومن کے گناہ معاف کروانے کے لیے ہے، نماز روزہ معاف کروانے کے لیے نہیں ہے۔ نماز کا تقاضا مومن سے ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بے شک نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، مومنوں پہ، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ۔ اللہ نے ان تینوں کو منہ ہی نہیں لگایا، ان سے بات ہی نہیں کی، اللہ نے مومن سے خطاب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تین ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا۔ حیدر علی اسے کہا جاتا ہے مومن، اور اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میدان خندق میں پیغمبر نے ایمان فقط بتلایا نہیں، دنیا کو مجسم ایمان دکھایا۔ جو پہنچ گئے ہیں وہ بولے ہیں میرے ساتھ، باقیوں کے لیے میں جملے کا اضافہ کرتا ہوں۔ تمام شیعہ سنی کتب میں لکھا گیا، جب میرے امیرہ کا عمر ابن عبد الود کے مقابلے میں آئے تو حضور نے فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ کیا مطلب؟ ایمان کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے علی علی کرنے والو، اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو، نماز تم پہ فرض ہے، روزہ تمہارے لیے، حج کا حکم تمہارے لیے، کس پر؟ ایمان۔ اور روزے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں۔ کن پہ؟ علی والوں پہ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اچھا روزے کیوں اللہ نے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ، توجہ رکھیے گا آخری حلالی تک، گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ علی بھنگیوں اور چرسیوں کا امام نہیں، علی نمازیوں اور روزہ داروں کا امام ہے۔ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ علی جھوٹوں کا اور چغل خوروں کا امام نہیں۔ اور آپ آزان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی امیر مومنوں کا ہے، امام متقیوں کا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا
قیامت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ تو علی کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام، علی آوارہ گردوں کا امام۔ تو امام کے سپاہی پہلی صفت یہ ہے، امام کوئی بے نماز یوسف زہرا کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ نماز اول وقت پہ پڑھ۔ اور میں نے عرض کیا کہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ آج ایک دوست میرے پاس آئے، نوجوان کہہ لیں گے مولانا مولا اس گفتگو کہہ لیں گے مولانا نے تو بڑی عجیب بات کر دی کہ جس کی نماز قبول نہیں، اس کی عزاداری قبول نہیں، اس کا ماتم و مجلس قبول نہیں۔ میں نے کہا بھائی ماتم و مجلس عبادت ہے، اور ہر عبادت چینج چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اگر برائی اور بری باتوں سے نمازی رک گیا نماز کی وجہ سے تو نماز قبول نہیں، رکا تو ٹکرے ماری جا رہی ہیں، ریاکاری کر رہا ہے، وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ روزہ عبادت ہے، روزے کا چین کیا ہے؟ تقویٰ، خوف خدا۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تقویٰ اگر ڈیویلپ ہو گیا ہے، تقویٰ ڈیویلپ ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی خوف خدا راسخ ہو گیا ہے دل میں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے مومن سوچتا ہے اس مسئلے میں میرے مالک کی رضا کیا ہے۔ وہ کسی سے بے ظلم نہیں کرتا، کسی سے زیادتی نہیں کرتا، حقوق ادا کرتا ہے، مومنوں کے حقوق ادا کرتا ہے، واجبات و فرائض وقت پہ بجا لاتا ہے۔ تقویٰ تو مجلس عبادت ہے۔ اس مجلس کی قبولیت کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ پیمانہ بتا رہا ہوں۔ مجلس ہے مکتب حسین، مسجد ہے مقصد حسین۔ مجالس میں ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، مسجدوں میں انہی ذہنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوڑ میں ہونے والی عزاداری اور مجالس بارگاہ توحید و اہل بیت میں قبول ہے یا نہیں، اس کا ایک ہی پیمانہ ہے۔ دیکھو ان مجالس کے نتیجے میں تمہاری مسجدیں آباد ہیں یا نہیں، تمہارے گھروں کے مصلے آباد ہیں یا نہیں۔ اگر 20 روزہ مجالس کے بعد تمہاری نئی نسل صبح نماز فجر کے بعد اٹھ کے مصلے پہ نظر آئے، اللہ کا شکر ادا کرنا مجلس قبول ہے، عزاداری قبول ہو گئی، میرے بچے نمازی بن گئے، میری بیٹیاں نمازی بن رہی ہیں، میرے بیٹے نمازی بن رہے ہیں، میرا جوان مصلے پہ ہے، مومنین مسجد آباد کیے ہوئے ہیں۔ اگر تو مجالس کے بعد مساجد و مصلے آباد ہیں، سند ہے تمہاری مجلس قبول۔ لیکن اگر مسجدیں اور مصلے نمازیوں سے خالی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے پیسہ بھی برباد کیا، علماء کا وقت بھی برباد کیا، اپنا وقت بھی برباد کیا۔ اور فرما رہے ہیں، ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر کسی شہر میں گارمنٹس کی فیکٹری ہو جہاں کرتے بنتے ہیں، فیکٹری موجود ہے، مارکیٹ میں مال خریدنے کے لیے جاتے، اس کمپنی کا تو مال نہیں ملتا، دو میں سے ایک بات ہے، یا فیکٹری بند ہو گئی ہے، کام کر رہی ہوتی تو مارکیٹ میں مال پہنچا ہوتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ فیکٹری شب و روز اپنے انجینئر اور مزدوروں کے ساتھ، لیبر کے ساتھ ورکنگ میں ہے، کام کر رہی ہے، اس کے باوجود مارکیٹ میں مال نہیں پہنچ رہا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ فیکٹری میں مال برباد ہو رہا ہے، مال ضائع ہو رہا ہے۔ صحیح تیار ہو رہا ہوتا تو مارکیٹ میں پہنچا ہوتا۔ مجلس ہے مکتب حسین،
مسجد ہے مقصد حسین، مجالس میں ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، مسجدوں میں انہی ذہنوں کو جھکایا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دور میں ہونے والی مجالس بارگاہ توحید و اہل بیت میں قبول ہیں یا نہیں، دیکھو تمہاری مسجدیں آباد ہیں یا نہیں، گھروں کے مصلے آباد ہیں یا نہیں۔ اگر تو گھروں کے مصلے اور مساجد آباد ہیں، مجلسیں قبول ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر گھروں کے مصلے آباد، مجالس روز بروز ہو رہی ہیں، خمسوں پہ خمسے، عشروں پہ عشرے، مجالس دن رات ہو رہی ہیں، جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود نہ گھروں کے مصلے آباد ہیں، نہ نوجوان نسل مصلے پہ آ رہی ہے، اور نہ مسجدیں آباد ہیں، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا مجالس بند ہو گئی ہیں، اگر بند ہو گئی ہیں اس لیے مصلے خالی ہیں، اور اگر مجالس ہو رہی ہیں پھر مصلے خالی ہیں، ماننا پڑے گا کہ ان مجالس میں تمہارا وقت برباد کیا جا رہا ہے، تمہاری نئی نسل کو دین سمجھایا ہی نہیں جا رہا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، وہ بندہ آپ کی بچوں کو، آپ کی نئی نسل کو نماز کی تبلیغ کیوں کرے گا جو خود بے نماز ہے؟ وہ روزے کی تبلیغ کیوں کرے گا جو رمضان میں دوپہر کو لنگر کر کے مجلس پڑھ رہا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، میری قوم انقلابی قوم ہے، اس منبر سے اس قوم کو جو سبق پڑھایا گیا ہے اس قوم نے اس کو اپنایا۔ ہر آنے والے ذاکر واعظ اور خطیب نے مجلس ماتم اور عزاداری کی عزت و عظمت کو بیان کیا۔ آج میری قوم، سردی کا موسم ہے بھائی، آج میں باہر نکلا جلوس میں، ٹھنڈ تھی، سردی تھی باقاعدہ، اتنی یک سردی، اور رات کے 9:15 بج چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ لوگ